اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر فرش اعضا پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. قاری قرآن جناب یونس عباس صاحب سے آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی اور اب منظوم خرائط عقیدت کے بعد یہاں آج کی اس مجلس کے خطیب مشہور و معروف ذاکر اہل بیت عالی جناب مولانا سید حسنین صاحب قبلہ باقری جو تشریف رکھتے ہیں وہ رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد حسب دستور بطور احتجاج انجمن آئے ماتمی نواخانی وسینہ دانی کریں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. ہے کہ دنیا سے جور و ظلم کا ہو جلد خاتمہ. زہرا کا واسطہ دو یہ رب کریم کو. دنیا سے جور و ظلم کا ہو جلد خاتمہ. زہرا کا واسطہ دو یہ رب کریم کو. اب تو عذاب بھیج دے آل سعود پر 100 سال پورے ہو گئے ظلم عظیم کو. اب تو عذاب بھیج دے آل سعود پر 100 سال پورے ہو گئے ظلم عظیم کو. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. ملازمہ کہ کام آ گئی شمع غم شبیر وگرنہ. کام آ گئی سرکار بھائی، کام آ گئی شمع غم شبیر وگرنہ تربت میں شفاعت کا اجالا نہیں ہوتا. کام آ گئی شمع غم شبیر وگرنہ تربت میں شفاعت کا اجالا نہیں ہوتا. ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال آنسو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال، ہوتا نہ اگر مادر شبیر کا رومال آنسو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. آنسو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور سجدوں کے ستاروں سے جبیں لاکھ سجاؤ
تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ سجدوں کے ستاروں سے جبیں لاکھ سجاؤ، تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا۔ اور راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا۔ راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے، سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا۔ وہ ڈوب جاتے ہیں فرزند نوح کی صورت، وہ ڈوب جاتے ہیں فرزند نوح کی صورت، سفینے چلتے ہیں جن کے ہوا کی مرضی سے۔ وہ ڈوب جاتے ہیں فرزند نوح کی صورت، سفینے چلتے ہیں جن کے ہوا کی مرضی سے۔ اور بنا لو تم رضی اللہ جس کو چاہے مگر، نجات ہوگی فقط سیدہ کی مرضی سے۔ بنا لو تم رضی اللہ جس کو چاہے مگر، بنا لو تم رضی اللہ جس کو چاہے مگر، نجات ہوگی فقط سیدہ کی مرضی سے۔ نجات بنا لو تم رضی اللہ جس کو چاہے مگر، نجات ہوگی فقط سیدہ کی مرضی سے۔ جناب مختار کے حوالے سے میں قطع کر رہا ہوں کہ مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے، مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے۔ مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے۔ مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار، نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے۔ مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار، نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے۔ نماز ادب مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار، نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے۔ بس یہ ایک مطلب 3-4 سے مظاہرہ ہے کہ مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار، نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے۔ خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں، خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں، وہ آئیں دیکھیں ہم بھی ان کا شجرہ لے کے آئے ہیں۔ خلاف ماتم سرور جو فتویٰ لے کے آئے ہیں، وہ آئیں دیکھیں ہم بھی ان کا شجرہ لے کے آئے ہیں۔ عزاداری سرور کا بھی کوئی ذکر ہے اس میں، عزاداری سرور کا بھی کوئی ذکر ہے اس میں، سر محشر جو آپ اعمال نامہ لے کے آئے ہیں، عزاداری سرور کا بھی کوئی ذکر ہے اس میں، سر محشر جو آپ اعمال نامہ لے کے آئے ہیں۔ اما ولایت ہے نہ آنسو ہیں، فقط سجدے ہی سجدے ہیں۔ عزاداری سرور کا بھی کوئی ذکر ہے اس میں، سر محشر جو آپ اعمال نامہ لے کے آئے ہیں۔ ولایت ہے نہ آنسو ہیں، فقط سجدے ہی سجدے ہیں۔ خدا نے آپ سے کیا مانگا تھا کیا لے کے آئے ہیں؟ ولایت ہے نہ آنسو ہیں، فقط سجدے ہی سجدے ہیں۔ خدا نے آپ سے کیا مانگا تھا کیا لے کے آئے ہیں؟ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حسنین صاحب قبلہ باقری کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر اس احتجاجی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بلند نعرہ صلوات۔ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. آج کی تاریخ 8 شوال المکرم، عظیم غم کی تاریخ، اور بالخصوص یہ آج کا دن اس لیے اور زیادہ غم کا قرار پایا کہ آج اس عظیم ظلم کو 100 سال مکمل ہو گئے. 1344 ہجری میں آج ہی کے دن جنت البقیع کے مقدس روضوں کو اور بارگاہوں کو مسمار کیا گیا، تباہ کیا گیا. اور اتفاقاً آپ لوگ جس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، انہی معصومین سے منسوب یہ زری ہے جنت البقیع کی. اور یہ آشکارا ظلم جو اس ترقی یافتہ دور میں بظاہر سامنے آیا، اور اس سے بڑھ کر ظلم اور المیہ یہ ہے کہ آج 100 سال مکمل ہو گئے، لیکن وہ جگہ اور وہ بارگاہیں اور وہ قبریں اسی طریقے سے تباہ اور مسمار موجود ہیں، جو ایک طرف اپنی مظلومیت کا بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف عالم انسانیت کی بے حسی اور عالم اسلام کی بے غیرتی کا بھی جنت البقیع کی قبریں مظاہرہ کر رہی ہیں. ورنہ اگر عالم اسلام بے حسی اور بے غیرتی کا شکار نہ ہوتا تو یہ 100 سال اس طریقے سے جنت البقیع تباہ اور مسمار باقی رہ جاتا نہیں ہو سکتا تھا. یقیناً ایک عظیم ظلم ہے، اور یہ بھی ایک افراد آشنا ہے کہ اس سال جب 100 سال پہلے 1344 ہجری میں جنت البقیع کو توڑا گیا اور قبروں کو مسمار کیا گیا، جب ہی سے مومنین کی طرف سے آواز احتجاج بلند ہوتی رہی، اور اس احتجاج کے طور پر یہ ذکر اہل بیت اور مجالس اعضاء کا سلسلہ بھی رہا، تاکہ ہم اس بات کا بھی اعلان اور اظہار کرتے رہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف اس آواز کے ذریعے سے اپنی گویا اس ذمہ داری اور اس فریضے کا اظہار بھی کرتے رہیں کہ ہم بے حس اور بے غیرت قوم نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اندر حس اور غیرت پائی جاتی ہے. اور بہرحال ابھی یہ گفتگو تھی، انشاءاللہ دعا کیجیے، اور مومنین کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، لیکن مشیت پروردگار اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس کے آگے ہم لوگ سر تسلیم کو خم کرتے ہیں. لیکن دعا یہی ہے، کوشش یہ ہے، اور انشاءاللہ تمنا یہی ہے کہ سال آئندہ ہم لوگ جنت البقیع کی تباہی کا تذکرہ کرنے کے بعد وہاں پر جنت البقیع میں جس اعتبار سے روضے تعمیر ہونا چاہیے، اس اعتبار سے روزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر ہم اس کا بھی تذکرہ کریں، اور بلکہ یہ کہوں کہ اس کا جشن ہم منا رہے ہوں.
اور بہرحال ہم بارگاہ معبود میں مایوس ہرگز نہیں ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمیں اللہ کی مشیت اور مصلحت کے آگے بھی سر تسلیم کو خم کرنا ہے، لیکن ہم اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے گویا اختیارات سے ہرگز مایوس نہیں ہیں۔ اور پھر بالخصوص جب ہمارے پاس ایسے وسیلے موجود ہیں، ہو سکتا ہے ہماری زبانوں میں اثر نہ ہو، لیکن ہمارے وسیلے ایسے ہیں کہ جن کی رسائی بارگاہ پروردگار میں ہوتی ہے، ہم انہی وسیلوں کو جن کی قبور کو اور جن کے مقبروں کو توڑا گیا، یہ بھی بچوں کے لیے عرض کر دوں، ابتدائی میں بہرحال طولانی گفتگو نہیں ہوگی، کہ وہاں پر جو سب سے یعنی ثابت ہے، مسلم ہے اور جو محترم قبریں تھیں، 4 اماموں کی قبریں تھیں، اور آپ کے سامنے چاروں اماموں کے نام بھی اس زری کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، یعنی دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان 4 اماموں کی قبریں وہاں پر ایک عمارت کے اندر، ایک زری کے اندر 4 اماموں کی قبریں موجود تھیں، جس کی آپ لوگ آج بھی تصویر، جو قبروں کی تباہی کی جو منظر آتے ہیں، ایک اینٹوں کے ذریعے سے کسی حد تک باقی رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ 4 اماموں کی قبریں مسلم ہیں، ثابت ہیں، اور جگہ بھی معین ہے کہ وہ معصومین کی قبریں ہیں اور اماموں کی قبریں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف 4 اماموں کی قبریں ہیں، زیادہ احتمال یہی ہے اور شہرت یہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع میں ہو۔ یہ بات میں جوانوں کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں ابھی آج تک 1400 سال میں یہ کنفرم نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر مبارک کہاں ہے۔ یہ بھی شہزادی کونین کی مظلومیت کا ایک پہلو ہے، اور بعض روایات اور واقعات کے مطابق یہ ایک راز ہے، جس راز سے اس وقت پردہ اٹھے گا جب منتقم خون اہل بیت ظہور فرمائیں گے۔ یعنی اس لیے کہ چونکہ خود شہزادے کونین نے وصیت کی تھی کہ مجھے رات میں دفن کیا جائے اور قبر کو پوشیدہ رکھا جائے، یعنی یہ ہمارے ہاں اگر جنت البقیع میں احتمال ہے، شہرت ہے، تو جنت البقیع میں کہاں پر ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جیسے 4 اماموں کے قبروں کا پتہ ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ کی قبر کا کسی کو، یہ ایک مظلومیت ہے۔ اور اس کی بھی وجہ ایک بیان کر دوں کہ وجہ یہ ہے تاکہ کم از کم ہر مسلمان اپنے دل سے یہ سوال ضرور کرے کہ اس 1400 سال میں جب سب کی قبروں کا پتہ ہے تو حضرت زہرا کی قبر کا پتہ کیوں نہیں ہے۔ یعنی ایک راز یہ ہے کہ تاکہ ہر مسلمان سوال کرے، تاریخ سے پوچھے کیوں جناب سیدہ نے وصیت کی، کیوں قبر کو پوشیدہ رکھا گیا، کیوں امیر المومنین نے رات میں دفن کیا ہے، کیوں نشان قبر نہیں بتایا ہے، کیوں لوگوں کو جنازے میں شریک ہونے نہیں دیا ہے۔ یعنی یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے، لوگ سوال کریں، تاریخ سے پوچھیں، اپنے سے پوچھیں کہ جناب سیدہ کے ساتھ واقعہ کیا ہوا ہے، جناب سیدہ کے ساتھ ماجرا کیا ہوا ہے، یہ کیوں شہید کر دی گئی، کیوں 18 سال میں قتل کر دی گئی، ان کے ساتھ کس نے سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ یہ برتاؤ کس بنیاد پر ہوا ہے، معاذ اللہ جناب سیدہ کے نبی کی بیٹی کا جرم کیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ یعنی قبر کے پوشیدہ رہنے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہر مسلمان تاریخ سے سوال کرے کہ واقعات کیوں ہوئے تھے۔ لہذا اولاً ہمارے ہاں جنت البقیع بھی یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے روضہ رسول میں شہزادی کونین کی قبر ہو سکتا ہے جو بیت الشرف تھا، گھر تھا، وہاں قبر ہو، یا روضہ رسول میں ایک روایت ہے پیغمبر کی مشہور ہے، اس بنیاد پر بھی کہتے ہیں کہ محراب اور منبر کے درمیان، چونکہ ایک روایت ہے پیغمبر کی روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پر ایک جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس سے تعبیر شہزادی کونین کی قبر کو کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اس طریقے کی روایات ہیں، آج تک کسی نے معین نہیں کیا ہے۔ اور پھر اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس لیے بھی تاکہ دوسرے سوال کریں، اور اپنوں کے لیے معین نہیں ہوا ہے کہ آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ وہ وقت جلدی آئے کہ ہم کو اپنی مادر گرامی کی قبر کا علم ہو جائے۔ یعنی آپ کو احساس ہو کہ کم از کم ہر اولاد یہ چاہتی ہے کہ ہمیں اپنی ماں کی قبر کا علم ہو، اور جو کائنات کی ماں ہو، جو ام الائمہ کہی گئی، اس کی قبر کا علم ہونا تو بہرحال ایک ہماری عقیدت بھی ہے، ہمارے جذبات بھی ہیں، ہماری چاہت بھی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ اگر عقیدت ہے تو اس بات کی تمنا کیجئے وہ وقت قریب آ جائے، وہ امام جو پردے غیب میں ہے وہ
انشاءاللہ ظاہر ہو کر یہ جو راز ہے اس راز سے پردہ اٹھے. چونکہ راز کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس وقت آشکار ہوگا کہ کون چہرے تھے. بہرحال بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ساری باتیں سامنے نہیں آ سکتی ہیں، چونکہ ہمارا دین فتنہ و فساد سے روکنا چاہتا ہے. شیعت کا مطلب یہ ہے کیسے فتنے کو ختم کیا جائے گا. شیعت کا مطلب ہے کیسے فسادیوں کو فساد پھیلانے کا موقع نہ دیا جائے گا. ہمارے مذہب کی بنیاد یہ ہے، شیعت کی بنیاد یہ ہے. شیعہ مذہب وہ ہے جس نے ہمیشہ فتنے کا خاتمہ چاہا ہے. مذہب اہل بیت وہ ہے جس نے اپنے گلے کٹا دیے ہیں لیکن فتنہ و فساد کو پھیلنے نہیں دیا ہے. مذہب اہل بیت وہ ہے جس نے خود قربانیاں دی ہیں لیکن فسادیوں کو فساد پھیلانے کا موقع نہیں دیا ہے. یہ امیر المومنین کے سامنے جناب سیدہ شہید کر دیا نہیں ہو سکتا تھا. یہ امیر المومنین کا سکوت بھی اس بات کا گواہ ہے، پیغام ہے کہ علی ابن ابی طالب نے خاموش رہنا گوارا کر لیا ہے لیکن فسادیوں کو فساد پھیلانے کا موقع علی ابن ابی طالب نے نہیں دیا ہے. ہم اسی علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ہم انہی اہل بیت کے پیروکار ہیں. ہم جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہتے ہیں، ہم نے علی ابن ابی طالب کی سیرت کو نگاہوں میں رکھا ہے. ہماری نگاہوں کے سامنے اپنے جذبات نہیں ہیں بلکہ ہمارا مشن ہے. مشن کی حفاظت کیسے ہوگی، دشمن اپنے مشن میں کامیاب کیسے ہوگا. ورنہ ہم سب کو اتنا ضرور معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کے پاس محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، بہادری بھی تھی، طاقت بھی تھی. علی ابن ابی طالب اپنی شجاعت و بہادری کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے حضرت زہرا کے ساتھ وہ سلوک ہو جاتا جو ہوا ہے. امیر مومنین جیسی ذات گرامی کی موجودگی میں حضرت زہرا کے اوپر دروازہ گرا دیا جا نہیں ہو سکتا تھا. امیر مومنین کی موجودگی میں جناب سیدہ شہید ہو جا نہیں ہو سکتا تھا. یہی تو علی ابن ابی طالب نے پیغام دیا کہ مشن کی حفاظت کے لیے اگر بڑی سے بڑی قربانی بھی دینا پڑے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. چونکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں لہٰذا ہمیں مصلحتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تقاضوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے مشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہم اس در سے وابستہ نہیں ہے کہ جو لوگ بہاؤ میں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں. ہمارا دین ہمیں یہی تو پیغام دیتا ہے کہ اس در پہ آ کر عقل و شعور اور فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے. ورنہ آج تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور تاریخ بھی بہرحال ایسی ویسی تاریخ نہیں ہے، آج قابل غور تاریخ ہے. اور پھر اسی تاریخ کا ایک نتیجہ ہے کہ اہل بیت کے اوپر ظلم ان کی زندگی میں بھی ہوئے ہیں اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوئے ہیں. دنیا میں لوگوں کے ساتھ مخالفتیں بہت حد تک زندگی میں ہوتی ہیں، دنیا میں موجود رہتے ہیں تب مخالفتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ آل محمد ہے جن کی مخالفتیں جب تک زندہ رہے تب تک ہوتی رہیں اور دنیا سے جانے کے بعد آج بھی مخالفتوں کا سلسلہ موجود ہے، پایا جا رہا. اور خود یہ جنت البقیع کی تباہی اس بات کا یہ وجود رہے، حق کا پیغام دیتے رہے، حق کی طرف دعوت دیتے رہے اور باطل کے چہروں کو آشکار کرتے رہے. اور پھر آل محمد ایسے حق ہیں کہ ان سے منسوب بارگاہیں بھی دنیا میں پیغام حق دے رہی ہیں. اور اگر یہ بارگاہیں پیغام حق نہ دے رہی ہوتی تو آج دشمن انہیں تباہ کرنے کی فکر میں نہ ہوتا. یہ جنت البقیع کی تباہی اس لیے تھی کہ دشمن کو ان بارگاہوں سے بھی خوف ہے. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، جنت البقیع کو تباہ کیا گیا آپ کے سامنے ہے. سامرہ آپ کے سامنے کچھ ہی عرصے پہلے دشمنوں نے اسے اپنے اعتبار سے تباہ کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ وہاں پر مومنین کی رسائی تھی، مومنین کے اختیارات تھے. دوبارہ بڑی شان سے وہ روزہ تعمیر ہو گیا سامرہ میں 2 اماموں کا. جناب زینب کے روزے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی شام میں تباہ کر دینے کی، ختم کر دینے کی، لیکن اہل ولا کے ہوتے ہوئے، نوجوانوں کے ہوتے ہوئے، مومنین کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہوتے ہوئے دشمنان انسانیت ہمت نہیں کر پائے جناب زینب کے روزے کو تباہ کر دیں. لیکن کوششیں تھیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے عراق میں جو داعش آئے تھے، داعش کا مشن ہی یہ تھا کہ کربلا کو تباہ کر دیا جائے، روزے کو تباہ کر دیا جائے. یعنی ان کا مشن یہ تھا کہ جو صورتحال آج جنت البقیع کی آپ دیکھ رہے ہیں وہی صورتحال کربلا و نجف کی ہو جائے. یعنی اس ارادے سے وہ لگائے تو بہت حد تک آگے بڑھ گئے تھے. ہم سلام کریں ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے لیکن دشمنان اسلام کو ان کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا ہے. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے جانفشانیاں کی ہیں، جنہوں نے ایسے موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے روزوں کی حفاظت کی ہے. تو پہلی چیز ہے کہ خود روزے بھی پیغام حق پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ اگر آج دشمن ان روزوں کا مخالف ہے تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی احساس رہنا چاہیے کہ معصومین سے منسوب آثار بھی دشمنوں کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں. یعنی خود اہل بیت ہی دشمن کی نگاہوں میں نہیں کھٹکتے ہیں بلکہ اہل بیت سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں دشمن اس کا بھی مخالف ہوتا ہے. یعنی یہ خود تباہ کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کی نگاہوں میں آثار بھی کھٹک رہے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کو زہر دیا، قتل کیا، ختم کیا،
اسی طریقے سے ان کے آثار کو بھی مٹانے کی کوششیں ہیں. یعنی گویا جس طریقے سے انہیں اہل بیت کی ذات سے خوف تھا، ویسے ہی آل محمد سے منسوب آثار سے بھی آج دشمن کو خوف ہے. تو اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے جنت البقیع کے ضمن میں کہ ہم ان آثار کو بھی باقی رکھیں، ان آثار کی طرف توجہ دیں جو لوگوں کو اہل بیت کی طرف متوجہ کرتی ہیں. یعنی آج نام اہل بیت پر ہماری ذمہ داری ان آثار کی حفاظت کرنا بھی ہے جو ہمیں اہل بیت کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ دشمن اگر کسی چیز کا مخالف ہوتا ہے تو اس کے آثار کا بھی مخالف ہو جاتا ہے. یہ خود جنت البقیع کی مخالفت اس بات کا پیغام ہے کہ جو جو چیزیں آثار اہل بیت ہوں گی دشمن اس کی مخالفت کرتا رہے گا. اور بات کو جمع کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں گا کہ اگر جنت البقیع کو آثار کی بنیاد پر منہدم کیا گیا ہے تو جو آثار آل محمد نے بتائے تھے انہی آثار میں آج ہماری خواتین کے سروں پر حجاب و پردہ بھی ہے. یقین کہ یہ بھی آثار ہیں جو پیغام اہل بیت دیتے رہتے ہیں. لہذا ہر زمانے میں دشمن اس اثر کو بھی مٹانا چاہتا ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آثار کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اگر جنت البقیع کی تباہی کے اوپر آواز احتجاج بلند ہو رہی ہے تو پھر ہماری کوشش ہو کہ ہر اس اثر کی حفاظت کی کوشش ہمارے درمیان ہونا چاہیے جس چیز کو اہل بیت نے پیغام کے طور پر پہنچایا تھا. لہذا جنت البقیع جیسی ایک مقدس بارگاہ. اور دوسری چیز وہاں پر جو عرض کیا کہ صدیقہ طاہرہ بھی ہیں اور بچوں کے لیے کہ وہاں بہت سے اصحاب کی قبریں تھیں. بعض روایات میں کئی سو اصحاب تک آیا ہے، کئی سو اصحاب پیغمبر کی. مدینے کا سب سے پہلا قبرستان یہی جنت البقیع. ختمی مرتبہ جب پیغمبر اکرم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا قبرستان جو اور پھر آہستہ آہستہ جس نے قبرستان کی باقاعدہ شکل اختیار کی ہے وہ جنت البقیع ہے. اور اس میں سب سے پہلے جو صحابی پیغمبر دفن ہوئے تھے وہ جناب عثمان ابن مظعون تھے. یعنی پیغمبر کے ایک عظیم صحابی تھے جناب عثمان ابن مظعون، سب سے پہلے وہ دفن ہوئے ہیں، خود پیغمبر کی زندگی میں دفن ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر کی تقریباً تمام ازواج کی قبریں جنت البقیع میں تھیں. یعنی پیغمبر کی تقریباً تمام ازواج کی قبریں جنت البقیع میں تھیں. پیغمبر کے چچا کی قبر جنت البقیع میں، پیغمبر کی پھوپھیوں کی قبر جنت البقیع میں، پیغمبر کے دیگر بہت سے اصحاب کی قبریں جنت البقیع میں، پیغمبر کے بیٹوں کی قبریں جنت البقیع میں، جو بیٹے کمسنی میں جن کا انتقال ہو گیا ان کی قبریں بھی جنت البقیع میں. پیغمبر کی وہ بیٹیاں یعنی جنہیں پیغمبر نے پالا تھا، جنہیں جناب خدیجہ لے کر آئی تھیں، جنہیں بنت نبی پالنے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، ان تمام بیٹیوں کی قبریں بھی جنت البقیع میں. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہاں پر صرف 4 اماموں کی قبریں نہیں ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں سے متعلق قبریں ہیں. یعنی اس کا مقصد ہے جنت البقیع کی تباہی کسی خاص فرقے اور کسی خاص مسلک سے متعلق نہیں تھی، بلکہ کم از کم جنت البقیع کا تعلق عالم اسلام سے تھا. بھائی عالم اسلام میں اصحاب کی قبروں کو توڑا گیا ہے. اور یہاں پر ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ اگر جنت البقیع میں بہت سے اصحاب کی قبریں تھیں جو مسلم ہے، تو آج بہت سے افراد جو قدم قدم پر صحابیت کی دہائی دیتے ہیں، جو بہت سے افراد صحابیت کو اپنے مفاد کے لیے ذریعہ بناتے ہیں، بھائی اگر احترام اصحاب کی بات ہے، اصحاب کے تقدس کی بات ہے اور اصحاب کے سلسلے میں تمہارے عقیدت وابستہ ہے، تو جہاں پر اصحاب پیغمبر کی قبروں کو تباہ کیا جا رہا ہو کم از کم وہاں بھی تو تمہاری غیرت سامنے آ رہی ہو. بھئی یہ کون سی عقیدت ہے، کون سے جذبات ہیں کہ اصحاب پیغمبر کی قبریں توڑی جا رہی ہوں اور عالم اسلام خاموش بیٹھا ہو. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک قابل غور چیز ہے کہ جہاں پر اتنی مقدس بارگاہیں تھیں، نظریہ کیا ہے؟ یعنی بظاہر جس بات کا اعلان ہے، اظہار ہے، کیونکہ وہابیت کے ہاتھوں توڑی گئی. اور بہرحال یہ موضوع نہیں ہے لیکن اشارتاً کی وہابیت در حقیقت برطانیہ کے ہاتھوں، استعماری طاقتوں کے ہاتھوں، ایجنسیوں کے ہاتھوں بعض گروہ تشکیل دیے گئے. اس زمانے میں جب وہابیت وجود میں آئی، سعودی عرب میں وہابیت کو بنایا گیا، ہند و پاکستان میں بر صغیر میں قادیانیت وجود میں لائی گئی اور ایران میں بہائیت وجود میں لائی گئی. یہ دونوں گروہ یعنی بہائیت و قادیانیت تو زیادہ آگے نہ چل سکے، لیکن وہابیت بہت حد تک اثر انداز دنیا میں ہوئی. لیکن یہ بھی باقاعدہ ایجنسیوں کا ایک کارنامہ تھا. وجہ کیا تھی؟ یہ دنیا کی تمام طاقتیں کم از کم اسلامی تاریخ کو نگاہوں میں رکھتی تھیں.
کہ جب اسلامی پیغام شروع ہوا ہے، پیغام پیغمبر نے دینا شروع کیا ہے، اسلام کی مخالفتیں شروع ہوئیں، اسلام کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، جنگیں ہوئی ہیں، جنگوں کو بہرحال احد کی شکل میں اور جنگ بدر کی شکل میں، جنگ خیبر کی شکل میں مختلف جنگیں ہوئیں، لیکن دشمن اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو فتح مکہ تک آتے آتے دشمن نے ایک نیا حربہ اپنایا، یعنی تمام کوششیں اسلام کو مٹانے کی کرنے کے باوجود، تمام مخالفتیں کرنے کے باوجود، جب کھل کر دشمن اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکا اور آگے بڑھنے سے نہ روک سکا، تب دشمن نے ایک نیا حربہ اپنایا کہ اگر ہم کھل کر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اپنے چہروں کے اوپر اسلام کی نقابوں کو ڈال لے اور اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹیں۔ لہذا یقین رکھیے کہ جتنا نقصان ان نام نہاد مسلمانوں سے اسلام کو ہوا، اتنا نقصان ان دشمنوں سے نہیں ہوا جتنا کھل کر سامنے آئے تھے۔ یعنی اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ وہ دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر کے آیا ہوں کہ یقین رکھیے کہ اگر ایک تعداد جس نے فتح مکہ کے موقع پر بالخصوص اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ان عناصر نے اسلام کا کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو اسلام کو اتنا نقصان نہ پہنچتا جتنا ایسے افراد کے مسلمان ہونے سے پہنچا ہے۔ یعنی یقین رکھیے کہ ایسے افراد ہیں جن کے بہرحال اس دائرے میں آنے سے مقصد کیا تھا؟ یہ تو مسلم ہے کہ نقصان باہر سے اتنا نہیں ہوتا جتنا اندر سے ہوتا ہے۔ باہر والا دشمن نقصان نہیں پہنچا پاتا جتنا اندر والا، اور یہ دشمن ہمیشہ کرتا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک وہابیت کی شکل میں جو گروہ سامنے لایا گیا، اس لیے لایا گیا کہ کیسے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، کیسے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جائے۔ اور پھر قابل غور چیز ہے کہ دعویٰ کیا ہے؟ ہر چیز میں توحید ہے، ہر چیز میں وحدانیت پروردگار، ہر چیز کے اوپر شرک کا الزام ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ ان کا عقیدہ جنت البقیع کی تباہی کے سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ بارگاہیں معاذ اللہ بت کدے ہیں، یعنی ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ بت کدے ہیں۔ اور ایک جملہ آپ کی نگاہوں میں رہے بچوں کے اور نوجوانوں کی، یہ لوگ روضہ رسول کے لیے بھی باقاعدہ علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ روضہ رسول صنم کدہ ہے۔ یعنی وہابیت کا یہ دعویٰ ہے کہ روضہ رسول بھی معاذ اللہ بت کدہ ہے۔ اور یقین رکھیے یہ 100 سال جو آپ کی مجلسیں اور احتجاج ہے، اگر جنت البقیع کی تباہی کے بعد سے یہ احتجاج نہ ہو رہے ہوتے تو اب تک روضہ رسول بھی تباہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی آج اگر روضہ رسول بچا ہوا ہے تو انہیں یہ معلوم ہے کہ جب جنت البقیع کی تباہی پر اتنی مخالفتیں اور احتجاج ہے تو پھر روضہ رسول کی تباہی پر کتنی مخالفتیں ہوں گی۔ لیکن آج بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسے بھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں شرک اڈے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے تمام بہرحال امت مسلمہ سے کہ اگر بالفرض روضہ رسول شرک اور صنم کدہ ہے، وہاں سے شرک ہوتا ہے، لہذا اسے نہ ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پہ جنت البقیع کو تباہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں آیا کہیں صنم کدہ پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا ہے۔ آج یہی تو ہے کہ بہرحال دنیا میں کہیں بھی کوئی اس طریقے کی بارگاہ نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ توحید کے خلاف ہے۔ صنم کدے ہیں تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں صنم کدے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اور انصاف سے بتائیے جن لوگوں نے جنت البقیع کو توڑا ہے، اس جنت البقیع یا ائمہ معصومین کے روضوں کے علاوہ آج جو علل اعلان صنم کدے ہیں، ان صنم کدوں کو کتنا انہوں نے توڑا ہے؟ پہلا میں اس کی تائید نہیں کروں، لیکن ایک سوال ہے کہ اگر تمہاری دلیل یہ ہے کہ دنیا میں مثلا روضہ رسول نہ ہونا چاہیے اس لیے معاذ اللہ صنم کدہ ہے، تو آج تک جو صنم کدے علل اعلان ہیں ان کے اوپر تم نے کتنی مخالفتیں کی ہیں؟ بھائی بالفرض اگر تم اپنی نیت میں سچے ہو تو سب سے پہلے وہاں پر جا رہے ہوتے جہاں خود یہ اعتراف ہے کہ صنم کدہ ہے۔ آج پوری 1400 سالہ تاریخ میں مثال کے طور پر وہابیت کے ہاتھوں کتنے شیعوں کو قتل کیا گیا ہے، کتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ الزام لگا کر یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں۔ بھائی اگر شرک الزام لگا کر تم قتل کر رہے ہو تو آج تک تم نے کتنے کافروں کو قتل کیا ہوگا؟ یعنی ہرگز اسلام تو کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک نفس کو بھی بغیر جرم و خطا کے قتل کر دیا تو اسلام اور قرآن کی نگاہ میں تم پوری انسانیت کے قاتل ہو۔ لیکن ان کے عقیدے کے بنیاد پر کہہ رہا ہوں، بھائی اگر تمہارا الزام یہ ہے کہ یہاں شرک اور کفر پایا جاتا تو اس وقت تم اپنی نیتوں میں سچے تھے۔ جہاں پر واقعی کفر و شرک پایا جا رہا تھا وہاں پر بھی تم نے کوئی اقدام کیا ہوتا۔
یعنی وہاں پر بھی کبھی کوئی اقدام کیا ہوتا. کوئی اقدام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے بہانے ہیں، مقصد کچھ اور ہے، اور مقصد سوائے دشمنی اہل بیت کے کچھ نہیں ہے. ورنہ جو ملک آج روضہ رسول کے لیے کہہ رہا ہو کہ صنم کدہ ہے، اسی ملک کے اندر کتنے جوئے کے اڈے قائم ہوئے ہیں. اسی سعودی عرب میں جہاں روضہ رسول کے لیے باقاعدہ کہا جاتا ہے. ایک جملہ تھا بن باز کا، وہاں کے امام جمعہ کا، اس نے روضہ رسول کی طرف انگلی اٹھا کر ایک جملہ کہا تھا کہ میری نظر میں، اس وقت چھڑی لیے ہوئے تھا، کہا تھا میری نظر میں اس چھڑی میں زیادہ فائدے ہیں روضہ رسول کے مقابلے میں. یعنی روضہ رسول کی ویلو اس چھڑی کے برابر بھی ان کی نظر میں نہیں تھی. اس طریقے کے نظریات رسول کے سلسلے میں، روضہ رسول کے سلسلے میں، بارگاہوں کے سلسلے میں. سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں تو اسی ملک کے اندر باقاعدہ اس وقت سرکاری اجازت سے جوئے کے اڈے قائم ہوئے ہیں، باقاعدہ شراب کے اڈے قائم ہوئے ہیں، باقاعدہ عیاشی کے اڈے قائم ہوئے ہیں. یعنی جہاں پر توحید اور شرک کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، وہاں اس طریقے کی. کم از کم ایک چیز اتنا تو ثابت ہو گئی، کبھی کبھی دشمن جب سارے راستوں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کبھی کبھی دشمن جب سارے راستوں سے ناکام ہو جاتا ہے تو دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور آج ہم لوگ جب جنت البقیع کے سلسلے میں آواز احتجاج بلند کر رہے ہوں تو اتنا تو ہمارے اندر شعور ہو، اتنا احساس ہو، اتنا معلوم ہو کہ ہم ہر طرف سے ہوشیار رہیں کہ دشمن یہ حربہ بھی ہمیشہ اپناتا ہے کہ کھل کر ہمیشہ سامنے نہیں آتا ہے، کبھی کبھی حق کا لبادہ اوڑھ کر بھی آتا ہے، کبھی کبھی حق کا لبادہ اوڑھ کے آتا ہے. تو احتجاج کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر واقعاً صاحب بصیرت ہیں تو ہم ہر چہرے سے دھوکے میں نہ آ جائیں، بلکہ ہمیں معلوم ہو کہاں پر حق ہے، کہاں پر باطل ہے. اور ظاہر سی بات ایک مشن تھا اہل بیت کا. بہرحال بات طولانی نہ ہو، اہل بیت نے ہمارے سامنے توحید کا پیغام دیا ہے، اور یقین رکھیے شرک کا الزام اس بات کا ثبوت ہے کہ آل محمد نے ہمیشہ پرچم توحید کو سربلند رکھا ہے. یہ آل محمد کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج توحید کا پیغام دنیا تک پہنچا. آج یہ آل محمد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کو درس توحید معلوم ہوا ہے. آل محمد نے قربانیاں ہی توحید کے لیے دی ہیں. آل محمد ہی وہ ہے جہاں پر شرک کا تصور نہیں ہے. اور یقین رکھیے کہ در اہل بیت کو چھوڑ کر آپ کو خالص توحید کہیں نہیں مل سکتی ہے. اگر آپ کو کہیں توحید ملے گی تنہا آل محمد کے دروازے پر ملے گی. اگر کوئی آپ کو درس توحید دے سکتا ہے تو تنہا آل محمد ہے. اگر کوئی توحید کے اسرار و رموز سے آشنا کر سکتا ہے وہ تنہا آل محمد ہے. در اہل بیت کو چھوڑ کر توحید کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. در آل محمد کو چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ توحید کو سمجھ لے. اسی در اہل بیت کو چھوڑ کر توحید کو سمجھنے کا نتیجہ ہی تو وہابیت ہے، جہاں پر بنا میں توحید شرک کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نتیجہ ہے کہ اہل بیت کا جب آدمی در چھوڑتا ہے تو پھر توحید کو نہ سمجھ کر توحید کے نام پر شرک کرتا ہے. تو اہل بیت تھے جنہوں نے توحید کے پیغام کو باقی رکھا ہے. اور پھر جب آیت میں نے عرض کی ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کا احترام کرے فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تقوی کی دلوں کے تقوی کی علامت ہے. سورہ حج کی آیت ہے. اس کا ایک مفہوم ہے کہ قرآن کریم نے کم از کم ہر قرآن کے ماننے والے کے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ تمہارے اوپر شاعر اللہ کا احترام واجب ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہر چیز شرک ہوتی تو قرآن شاعر اللہ کے احترام کا حکم کیوں دیتا ختم کرتے ہوئے؟ اور پھر شاعر اللہ سے کم از کم اتنا تو ثابت ہے اللہ کے شاعر، یعنی اللہ اور ہے، اس کے شاعر اور ہیں. شاعر اللہ سے اتنا تو ظاہر سے سامنے ہے کہ اللہ اور ہے، اس کے شاعر اور ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام اور تعظیم تمہارے اوپر واجب ہے. اس کا احترام اور تعظیم تمہارے اوپر واجب ہے. آج جو وہابیت کو بہرحال بعض غلط فہمیوں کا بھی شکار ہے، غلط فہمی ہوئی یا بعض لوگوں نے جو الزام لگایا ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں. نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تعظیم کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت حرام ہے. معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف ایک ہے.
عبادت صرف اس پروردگار کی جائز ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کی عبادت حرام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ تعظیم غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے، خود یہ شاعر اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے غیر اللہ کی تعظیم کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ بہت سے لوگوں کی تعظیم کا قرآن نے حکم دیا، ماں باپ کی تعظیم کا قرآن نے حکم دیا ہے، تو ماں باپ کی تعظیم بھی یہ غیر اللہ کی تعظیم ہے، یعنی اللہ کی صرف عبادت جائز ہے اور تعظیم اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے علاوہ بہت سی چیزوں کی بھی ہے، اور انہی چیزوں میں سے شاعر اللہ کی تعظیم کی بات کہی۔ ایک بات عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں، شاعر اللہ کی تعظیم کا مفہوم کیا ہے؟ البتہ ہمارے ہاں ذریح، روضہ، علم، تعزیہ، یہ سارے شاعر اللہ میں ہیں، اور قرآن نے بعض جگہوں پر شاعر اللہ کی مثال بھی پیش کی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی بطور مثال قرآن نے کہا ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، یا قرآن نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے تم لے کر آتے ہو وہ قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ یعنی یہ بعض مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں، وہ قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے ہے، اور دوسری جگہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر شاعر اللہ کا احترام واجب ہے، تمہارے متقی ہونے کی دلیل ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مثالیں دے کر قرآن نے کہا ہے کہ یہ شاعر اللہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ صفا و مروہ کیوں شاعر اللہ ہیں؟ اس لیے شاعر اللہ ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں، اس سے پہلے ایک جملہ بچوں کے لیے کہ شاعر اللہ کے جو معنی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایک اس وقت ترقی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی اردو کے الفاظ ہم لوگ جلدی، ہمارے نوجوان نہیں متوجہ ہو پاتے ہیں۔ ایک ہمارے مجبوری یہ ہے کہ اردو کے بہت سے الفاظ ہم لوگوں کے لیے نامفہوم ہوتے ہیں، ناآشنا ہوتے ہیں۔ اردو کے الفاظ چھوڑیے تو آج تو نوبت یہ آئی ہے کہ آپ اگر کوئی عدد بیان کیجئے نوجوانوں کے سامنے، مثال کے طور پر 37 کہیے تو بچے پوچھتے ہیں 37 کتنے ہوئے؟ یہ ہمارے اردو کا علم ہے۔ تو بہت سے اردو کے الفاظ نامفہوم رہ جاتے ہیں، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری، کم از کم ہم اپنی زبان سے آشنا ہوں۔ لیکن یہ شاعر اللہ کا جو لفظ ہے، شاعر اللہ یعنی اللہ کے شاعر، دیکھیے شاعر اللہ کا جو اصل مفہوم اور اصل معنی ہے، شاعر اللہ اصل میں نکلا ہے شعور سے۔ شعیر البتہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن بچوں کے لیے آسان الفاظ میں کہ شاعر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا اصل مادہ شعور ہے، یعنی فکر، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقل اس کو کہیے۔ یعنی شاعر اللہ گویا وہ چیز جو آپ کے شعور کو اللہ تک پہنچائے، شاعر اللہ یعنی جو آپ کے شعور کو اللہ تک پہنچائے، یا اس کا ایک عام معنی عرض کروں کہ شاعر اللہ یعنی جو چیز دیکھ کر آپ کا ذہن اللہ کی طرف جائے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں، یعنی جس چیز کو دیکھ کر آپ کا ذہن اللہ کی طرف جائے اسے شاعر اللہ۔ مثال میں قرآن نے صفا و مروہ کی مثال دی، صفا و مروہ دیکھ کر کیوں اس کا احترام حکم دیا گیا ہے؟ ذہن میں صفا و مروہ کی پہاڑیاں آتے ہی ایک مسلمان کی نگاہ میں وہ واقعہ نگاہوں میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ نے ایک اللہ کے نبی اسماعیل کی جان کو بچانے کے لیے ان دو پہاڑیوں پر سعی کی تھی۔ یعنی نبی خدا کی جان کو بچانے کے لیے ایک خاتون نے اگر دو پہاڑیوں پر سعی کی ہو، چلی ہوں، تو اسے قرآن کہہ رہا ہے یہ شاعر اللہ ہے۔ یعنی تم جب ان پہاڑیوں کو دیکھو گے تو آہستہ آہستہ تمہارا ذہن خدا کی طرف جائے گا۔ جن چیزوں کو دیکھ کر تمہارا ذہن خدا کی طرف جائے وہ ہوتے ہیں شاعر اللہ، اور شاعر اللہ کا احترام تمہارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اگر قربانی کو دیکھتے ہو تو تمہارا ذہن اس قربانی کی طرف جاتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو میدان قتال میں لا کر پیش کیا تھا۔ یعنی قربانی کو دیکھ کر اگر تمہارا ذہن اس واقعے سے اللہ تک جائے تو اسے شاعر اللہ کہتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اگر ہم تعزیے کا احترام کرتے ہیں، اگر ہم علم کا احترام کرتے ہیں، اگر آج ہم بارگاہوں کا احترام کرتے ہیں، ان بارگاہوں کے احترام کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ شاعر اللہ ہیں لہذا ہم احترام کرتے ہیں، اور قرآن نے حکم دیا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام۔ شاعر اللہ کیوں ہیں؟ چونکہ جب ہم زری کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس زری کی طرف جاتا ہے جس کی یہ شبیہ ہے۔ بھائی وہ زری جنت البقیع میں کیوں بنی تھی؟ اس لیے بنی تھی کہ اللہ کے خاص بندوں کو جب لوگوں نے شہید کر دیا تو ان کی قبریں اس زری میں بنی تھیں۔
اللہ کے خاص بندے کیوں قتل کیے گئے؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو بچانے کے لیے۔ گویا آپ کا ذہن جہاں اللہ تک پہنچے وہ ساری چیزیں آپ کے لیے شعائر اللہ بن جاتی ہیں۔ اب گویا ہمارا ان چیزوں کا احترام ان کی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے، چونکہ یہ چیزیں ہمیں خدا تک پہنچاتی ہیں لہذا ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ بھائی یہ چیزیں ہمیں خدا تک پہنچاتی ہیں لہذا ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی چیز کا احترام ذات کی بنیاد پر۔ شرک دیکھیے اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو خدا سمجھ کر احترام کریں، شرک اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، بہرحال بات طولانی ہو گئی۔ دیکھیے تعظیم میں بھی احترام میں بھی اگر کسی چیز کا آپ احترام اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کے حکم کی بنیاد پر کریں، تو تعظیم تو غیر اللہ کی ہوگی لیکن عبادت اللہ کی ہوگی۔ مثلا ماں باپ کا آپ احترام کریں، ماں باپ کی تعظیم کریں، یہ سوچ کے احترام کریں کہ اللہ کی خوشنودی ماں باپ کے احترام میں، اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کا احترام کرنے، تو تعظیم تو ماں باپ کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی۔ آپ روضے کا احترام کریں، یہ سوچ کے احترام کریں کہ چونکہ قرآن نے شعائر اللہ کا احترام کا حکم دیا ہے، تو تعظیم تو یہ ذریعہ کی ہوگی لیکن عبادت پروردگار کی ہوگی۔ تعظیم تو علم کی ہوگی لیکن عبادت پروردگار کی ہوگی، تعظیم تعزیہ کی ہوگی لیکن عبادت پروردگار کی ہوگی۔ اور ایک اور بات بہرحال ختم کرتے ہوئے، اگر شاعر اللہ کا احترام ہے تو ہمارے ہر وہ چیز قابل احترام ہوتی ہے جو شاعر اللہ ہو، جو چیز شاعر اللہ ہو وہ قابل احترام ہوتی۔ اب اس کے ایک معنی کم از کم یہ بھی ہوئے کہ کوئی چیز قابل احترام اسی وقت بنتی ہے جب شاعر اللہ ہو، یعنی اس کو دیکھ کر ہمارا ذہن اللہ کی طرف جائے۔ تو اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ ہم جس چیز کو چاہیں قابل احترام بنا دیں، ہمارے بنانے سے کوئی چیز قابل احترام نہیں بن جاتی ہے۔ یعنی آج ہمارے ہاں بعض لوگ شوق تھا جو ہم چاہ رہے ہیں اس کا آپ احترام کیجئے۔ بھائی ہمارے چاہنے سے ہر چیز قابل احترام نہیں بن جاتی ہے۔ قرآن نے شاعر اللہ کہا ہے، یعنی ایسی چیز ہو جسے دیکھ کر آپ کا ذہن واسطہ بواسطہ خدا تک جائے، وہ ہوتی ہے شاعر اللہ۔ اور اگر عزاداری اہل بیت اور عزاداری سید الشہداء سے متعلق چیزوں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، تو اس عزاداری میں وہی چیزیں آ سکتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارا ذہن معبود تک جا رہا ہو، پروردگار تک جا رہا ہو، اور وہی چیزیں قابل احترام ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے شاعر اللہ کا احترام واجب ہے۔ ایک شرعی مسئلہ عرض کر دوں، چونکہ شاعر اللہ کا احترام ہے، ان ذریعوں کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے چونکہ نسبت ہے۔ دیکھیے ایک بات اور، بات طولانی، ہم لوگ اصل اس چیز کا احترام نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر جو نسبت ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ ورنہ یہی مثال کے طور پر پتھر جب تک دکان میں تھا ہم جا کر اسے بوسہ نہیں دے رہے تھے، یہی پتھر جب تک دکان میں تھا ہم اسے نہیں چوم رہے تھے۔ جب یہ پتھر یہاں پر آ کر لگ گیا، یعنی اس کی نسبت ادھر ہو گئی، تب ہم اس کا احترام کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں احترام نسبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ذات کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، اور اسی لیے جو مومن ہوتا ہے جب ایک پتھر کا نسبت اہل بیت کی بنیاد پر احترام کرتا ہے، کپڑے کا نسبت اہل بیت کی بنیاد پر احترام کرتا ہے، تو ایک علی کے شیعہ کا بھی نسبت کی بنیاد پر احترام کرتا ہے۔ ہمارے ہاں خالی دکھاوے والا احترام نہیں ہے کہ ہم کاغذ و کپڑے اور ان پتھروں کا تو احترام اہل بیت سے منسوب ہونے کی بنیاد پر کر رہے ہوں، لیکن ایک علی کے شیعہ کے نسبت کی وجہ سے احترام نہ کر رہے ہوں۔ اگر ہم اپنے عقیدے میں سچے ہیں تو جس طریقے سے علم کا احترام کرتے ہیں کپڑے کا نسبت کی بنیاد پر، ذریعوں کا احترام کرتے ہیں نسبت کی بنیاد پر، پتھروں کا احترام کرتے ہیں نسبت اہل بیت کی بنیاد پر، تو اسی طریقے سے ایک مومن کا احترام اس لیے کریں کہ اس کی نسبت بھی علی ابن ابی طالب کی طرف ہے۔ اسے عقیدت نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ علم اور تعزیے کے لیے تو لڑے رہیے کہ کوئی توہین نہیں کر سکتا اور آپ خود مومن کی توہین کر رہے ہوں۔ بھائی جس طریقے سے علم کی توہین کپڑے کی توہین نہیں ہے بلکہ نسبت کی توہین ہے، یقین نہ کہ علی کے شیعہ کی توہین کریں گے، یہ شیعہ کی توہین نہیں ہے بلکہ نسبت کی توہین ہے۔ اتنا تو ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر احترام ہے تو ان احترام سے ہم ایک مومن کے احترام کو بھی سیکھیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے احترام کو سیکھیں۔ اور احترام کی بات آئی، ایک شرعی مسئلہ بھی عرض کرتے ہوئے کہ اس احترام میں ہمارے اوپر واجب ہے اس کے تقدس کو باقی رکھنا، لہذا کم از کم اس بات کی کوشش کریں
نجس ہاتھ ان لوگوں تک نہ پہنچے۔ علم کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، علم تک نجس ہاتھ نہ پہنچے۔ آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنے شرائط تو رکھ سکتے ہیں کہ کھلے عام ہر ایک ان چیزوں کو آ کر نجس کر کے نہ چلا جائے۔ اس لیے کہ ہر جگہ اولاً چڑھا دینا بہت سی چیزوں پر، اگر اولاً چڑھانے کا بھی شرعاً کوئی حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے، ہماری عقیدت ہے اگر کوئی چیز چڑھا رہے ہیں اور نجس ہاتھوں سے، گیلے ہاتھوں سے کوئی چیز چڑھائی جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے وہ چیز نجس ہوگی نہیں ہوگی؟ جب نجس ہو جائے گی تو اسی کو جا کر آپ ایک مومن ہو کر جب بوسہ دیں گے تو آپ کا ہاتھ نجس ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اسی نجس ہاتھ کو جب آپ اپنے کپڑے لگائیں گے تو کپڑا نجس ہوگا نہیں ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اس نجس کپڑوں میں آپ کی نماز صحیح ہوگی؟ ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ ہے کہ ان کا احترام واجب ہے نہیں واجب ہے؟ ہمارے اوپر ان چیزوں کا احترام واجب، لہذا کم از کم بعض معاملات میں جذبات میں آئے بغیر ہم بعض شرعی مسائل کا بھی خیال کریں۔ مَن یعظم شعائر اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ قدم قدم پر ہم ان کی تعظیم کا پاس و لحاظ کر کے پیغام دیں کہ ہمارے ہاں جب ان منسوب بارگاہوں کا احترام اتنا زیادہ ہے تو اصل اہل بیت کا احترام کتنا ہماری نگاہوں میں ہوگا؟ جب اہل بیت سے منسوب ذریعوں کا احترام ہے تو اصل ذریعہ کا احترام کتنا ہمارے دلوں میں ہوگا؟ اس لیے کہ اہل بیت کو جس طریقے سے ستایا گیا ہے، جنت البقیع کی تباہی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بھی کم مظلومیت نہیں ہے کہ آج تک حضرت زہرا کی قبر کا پتہ نہ ہو۔ یہ معمولی غم نہیں ہے کہ اگر آج ایک شیعہ حضرت زہرا کی قبر پر جانا چاہے تو نہیں جا پاتا ہے۔ آج تو جو قبریں موجود ہیں وہاں نہیں جا پاتے ہیں، تو وہ تو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مظلومیت ہے۔ اور پھر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آج جو پردہ غیب میں امام موجود ہے، اس امام کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ ابھی جنت البقیع کی تباہی کا تذکرہ تھا، جس وقت جنت البقیع تباہ کی گئی، 100 سال مکمل ہو گئے آج۔ ایک بات عرض کرتے ہوئے کہیں اور بھی کیا ہے، مولا کائنات کے لیے آسان امتحان نہیں تھا۔ علی جیسے غیرت دار کے سامنے حضرت زہرا شہید کر دی جائیں معمولی بات نہیں تھی۔ امام علی، آپ یقین رکھیں، امام علی سے بڑا کائنات میں کوئی صابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی یہ عظمت ہے کہ علی نے بازوؤں میں طاقت کے ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے وہ امتحان دے دیا جو کوئی غیرت دار امتحان دے ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی شخص نے مولا سوال کیا تھا کہ آقا ایک مرد کے لیے سب سے سخت وقت کیا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا تھا کسی مرد کے لیے سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے ناموس پر ظلم ڈھایا جائے اور اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے۔ آپ تصور کیجئے کہ امیر المومنین سے منسوب یہ جملہ ہے، گویا علی ابن ابی طالب کے دل سے پوچھئے کہ جب آج جن واقعات کو آپ لوگ سن کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، علی جیسے شجاع اور بہادر نے وہ امتحانات اپنی نگاہوں کے سامنے دیے ہیں۔ آج واقعات ہیں، مسلمات تاریخ میں سے حضرت زہرا کا پہلو توڑا گیا ہے، بازو جناب سیدہ کا ٹوٹا ہے، جناب سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے، جناب سیدہ کے شکم میں جناب محسن شہید ہوئے۔ یہ سارے واقعات آپ سنتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جن چیزوں کو سن کے آپ بے چین ہو رہے ہیں، علی نے اپنی نگاہوں سے وہ واقعات دیکھے ہیں؟ امیر المومنین نے اپنی نگاہوں سے وہ واقعات دیکھے ہیں۔ اور پھر ایسا نہیں تھا کہ علی مجبور تھے، مولا علی مجبور نہیں تھے۔ علی کے سامنے دو راستے تھے، یا تو فاطمہ کو بچا لیں یا توحید کو بچا لیں، یا فاطمہ کو بچا لیں یا اللہ کے دین کو بچا لیں۔ حضرت زہرا نے جناب فاطمہ کی قربانی پیش کر کے اللہ کے دین کو بچایا ہے۔ یہ علی کا احسان آسان نہیں ہے، معمولی نہیں ہے کہ آج اگر ہم تک اسلام پہنچا ہے تو علی کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ آج اگر ہم تک اللہ کا دین پہنچا ہے تو حضرت زہرا کی شہادت کے صدقے میں پہنچا ہے۔ آج دین الہی کا تصور نہیں تھا اگر فاطمہ زہرا اور علی ابن ابی طالب نے امتحان نہ دیا ہوتا۔ اور جب علی ابن ابی طالب نے امتحانات دیے ہیں، علی شجاع تھے، بہادر تھے، مولا علی کے سامنے حضرت زہرا در و دیوار کے درمیان آئی ہیں۔ ایک جملہ مشہور ہے حضرت زہرا سے، جناب فضہ کو پکار کر کہتے ہیں فضہ مجھے سنبھالو، میرے شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ کون شہید ہوا ہے؟ علی کا بیٹا شہید ہوا ہے۔ اگر جناب فضہ نے یہ جملہ سنا ہے تو کیا مولا علی نہیں سنا ہوگا؟ ایک باپ کی حیثیت سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، خدا نہ کرے کسی مرد کے سامنے، کسی باپ کے سامنے وقت آ جائے
کہ اس کے بچے کو اس کی نگاہوں کے سامنے ماں کے شکم میں شہید کر دیا، وہ بھی علی جیسا غیرت دار ہو، علی ابن ابی طالب جیسا بہادر ہو، علی ابن ابی طالب جیسا شجاع ہو، لیکن مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ حتیٰ نوبت یہاں تک آئی 2-2.5 مہینے صدیقہ طاہرہ بستر بیماری پر تڑپتی رہی۔ جس وقت سبت علیہ کا مرثیاں پڑھتی ہوں گی کیا مولا علی نہ سنتے ہوں گے؟ جس وقت حضرت زہرا بستر بیماری پر درد سے تڑپتی ہوں گی کیا حضرت امیر المومنین نہیں دیکھتے ہوں گے؟ مولا کائنات کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ اور جب علی کی نگاہوں کے سامنے نبی کی بیٹی اس مظلومیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی تو علی کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ علی ابن ابی طالب کے لیے کیا امتحانات ختم ہو گئے؟ نہیں۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر علی جیسا مشکل کشا ہو اور رات کے سناٹے میں حضرت زہرا جیسے وجود اور اس کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھانا پڑے، خدا کسی کے سامنے وہ منظر نہ لائے جو امیر المومنین نے امتحان دے دیا ہے۔ امیر المومنین کے سامنے معمولی امتحان نہیں تھا، رات کے سناٹے میں وصیت تھی حضرت زہرا کہ مجھے رات کے سناٹے میں دفن کیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ لوگ سوال کریں کیوں وصیت کی ہے، اور پھر تنہائی میں دفن کیا ہے، مولا علی اکیلے ہیں، ہاتھوں میں جنازے کو اٹھایا ہے۔ امیر المومنین نے سارے امتحانات دیے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جو لوگ دروازہ جلانے آئے تھے علی چاہتے تلوار اٹھا لیتے، فاطمہ تو بچ جاتی لیکن اللہ کا دین پامال ہو جاتا ہے، حضرت زہرا تو بچ جاتی لیکن توحید پر آنچ آ جاتی، جناب سید کونین کو تو علی بچا لیتے لیکن دشمن جس ارادے سے آیا تھا دشمن اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا۔ علی نے قربانی دے کر دشمن کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا، ورنہ مولا کائنات تلوار اٹھا سکتے تھے، بس ختم کیا، علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ رات کے سناٹے میں حضرت زہرا کو دفن کیا گیا۔ صبح کا وقت ہے، ایک روایت ہے ظاہراً جناب مقداد سے ہے یا جناب ابوذر سے، جناب مقداد سے ظاہراً ہے، جناب سید کونین کو دفن کر کے آ رہے ہیں، ادھر سے کچھ لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے، سوال کیا کہ کیا بنت نبی کے تشییع جنازہ میں نہیں جاؤ گے؟ مقداد نے جواب دیا کہ نبی کی بیٹی تو رات میں تنہائی میں دفن کر دی گئی۔ جیسے ان ظالموں نے ملعونوں نے سنا تو ایک تو یہاں پر جناب مقداد کو مارنا شروع کیا، اور اس کے بعد بس ایک جملہ کہا۔ امیر المومنین نے حضرت زہرا کی قبر کے 40 نشان بنائے تھے، روایت ہے 40 نشان قبر بنائے تھے تاکہ یہ جو احتمال تھا جسارت کا، قبر پر جسارت نہ ہونے پائے۔ یہ جو مولا کائنات کی قبر 100 سال یعنی بنی امیہ کے زمانے تک پوشیدہ رہی، اس کا سبب یہی تھا کہ امیر المومنین کی قبر کی تو اوپر توہین نہ ہونے پائے، لہذا امیر المومنین کی قبر کبھی 100 سال تک نہیں علم تھا لوگوں کو۔ ہارون کے زمانے میں قبر امیر المومنین کے بارے میں پتہ چلا ہے، لوگ اہل بیت جانتے تھے لیکن عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ یہی حضرت زہرا کی قبر کی پوشیدگی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جسارت نہ ہو، 40 نشان قبر بنائے۔ جیسے لوگوں نے سنا کہ رات میں حضرت زہرا دفن کر دی گئی، ایک جملہ کہا کہ ہم قبر کھود کر نبی کی بیٹی کے جنازے پر نماز پڑھیں گے۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، چونکہ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ نبی کی بیٹی نے وصیت کی ہو، جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا، تو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ ہم قبر کو کھود کر نبی کی بیٹی کے جنازے پر نماز پڑھیں گے۔ عزیزو آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، تاریخ پڑھیے، علی ابن ابی طالب اصبر الصابرین تھے۔ امیر المومنین نے وفات پیغمبر سے لے کر جو امتحانات دیے ہیں کوئی اور دے نہیں سکتا تھا۔ امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے پہلو توڑا گیا ہے، بازو ٹوٹا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں، جناب محسن شہید ہوئے، حضرت زہرا کی شہادت ہو گئی، لیکن عزیزو مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی، امیر المومنین کے ہاتھوں میں تلوار نہیں آئی ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی نے آ کر مولا علی سے کہا کہ مولا اب دشمنوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم چونکہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے لہذا قبر کھود کر ہم جنازے پر نماز پڑھیں گے۔ عزیزو جیسے ہی مولا علی نے جملہ سنا، علی سے بڑا کوئی صابر نہیں ہو سکتا ہے، میں نے کہا کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، لیکن جیسے ہی مولا علی کو یہ معلوم ہوا کہ اب نوبت قبر کی جسارت تک آئے گی، مولا علی کے ہاتھوں میں تلوار ہے، چہرے پر آثار غضب ہے، اور مولا کائنات یہ جملہ کہتے ہوئے برآمد ہوتے ہیں کہ اب تک تو علی خاموش رہے،
علی نے اب تک تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اب اگر جسارت قبر تک آ گئی تو علی خاموش نہیں بیٹھیں گے، علی کے ہاتھوں میں تلوار ہے۔ یہ جملہ مولا علی نے فرمایا تھا تمہارے خون سے میں مدینے کی گلیوں کو رنگین کر دوں گا۔ ذرا سوچو، جس علی نے قبر کی جسارت کو برداشت نہ کیا، اب تک تو تلوار نہ اٹھائی، لیکن مولا علی کے ہاتھوں میں جب قبر کی بات آئی تو تلوار اٹھ جاتی ہے۔ ذرا پردے غیب میں رہنے والے علی کے دل سے پوچھو، جو آج ہمارا امام پردے غیب میں موجود ہے، جب اس علی کی نگاہوں کے سامنے جنت البقیع کی قبروں کو تباہ کیا گیا، جب روزوں کو توڑا گیا، ہائے وہ امام منظر کو دیکھ رہا تھا جو منظر علی دیکھ کے برداشت نہ کر سکے۔ امام عصر نے وہ منظر دیکھا ہے۔ آئیے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اے زمانے کے امام، ان چاہنے والوں کا پرسہ پیش۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ آنسوؤں کے ساتھ دعا کیجئے، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ ہماری اصل دعا یہ ہے کہ خدایا جس طریقے سے ان آنکھوں نے جنت البقیع کی تباہی کے منظر کو دیکھا ہے، معبود ہم سب کو وہ دن نصیب فرما کہ ہم سب اپنی انہی آنکھوں سے جنت البقیع پر جس طریقے سے روزوں کو تعمیر ہونا چاہیے اس طریقے سے روزوں کو دیکھ سکیں۔ خدایا جن لوگوں نے جنت البقیع پر ظلم ڈھائے ہیں، اہل بیت پر ظلم ڈھائے ہیں، اہل بیت سے دشمنی کی، خدایا ان سب کو بدترین عذاب کا شکار فرما۔ خدایا دشمنان اہل بیت پر اپنا عذاب نازل فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، جناب سیدہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پالنے والے پردے غیب میں موجود امام عصر جو منتقم خون حسین ہے، منتقم خون اہل بیت ہے، خدایا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو دن نصیب فرما کہ جس طریقے سے آج میں نے ابتدا میں کہا کہ آج ہم جنت البقیع کی تباہی کو یاد کر کے رو رہے ہیں، خدایا جلد از جلد ہم سب کو وہ دن نصیب فرما کہ جب ہم جنت البقیع پر روزوں کو دیکھ کر خوشی بھی منا رہے ہوں۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام ماتم حسین